اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ پیچھے سارا بیان ہوا غزوہ بدر کا، اور جیسے غزوہ بدر کے بیان سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں سے دوبارہ اسی مضمون کو دہراتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور مت پھرو اس سے، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ اس حال میں کہ تم سنتے ہو اللہ کا کلام، رسول کا کلام، تو اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ ایک تو ہے مثال کے طور پر اگر معلوم ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے تو وہ تو بات دوسری ہے، لیکن سن لیا، معلوم ہو گیا اور پھر اس کی اطاعت نہ کرنا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کافروں والا کام ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور مت پھرو اس سے، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ اور فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں۔ جیسے کہ پیچھے گزرا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے سنا نہیں، یعنی بظاہر تو سنا لیکن حقیقت میں سنا نہیں، کیونکہ اس پر یقین نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یقین نہ کرنا اور عمل نہ کرنا یہ گویا نہ سننا ہی ہے، سننا نہ سننا برابر ہو گیا، سنا انسنا برابر ہو گیا۔ فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت برے ہیں اللہ کے نزدیک، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تحقیق چلنے والوں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک بہرے گونگے جو سمجھتے نہیں۔ دواب دابہ کی جمع ہے، جو بھی چلنے والا ہے، چلنے پھرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ جو کیڑا مکوڑا ہے وہ بھی دواب میں شامل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب میں اللہ کے نزدیک سب سے برا، سب سے بدتر وہ ہے جو بہرا گونگا، جو سمجھتا نہیں، یعنی جس کو اللہ نے کان دیے لیکن وہ بہرا بنا ہوا ہے، حق کو سنتا نہیں۔ اللہ نے اس کو زبان دی اور اللہ یہ بکم گونگا ہے، اللہ نے اس کو زبان دی لیکن حق کو بولتا نہیں ہے۔ اور الذین لا یعقلون، جو کہ سمجھتے نہیں ہیں، اپنی عقل کو حق کے لیے استعمال کرتے نہیں ہیں، حق کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات میں عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، جو اللہ نے وسائل دیے ہیں سننے کے، بولنے کے اور دیگر وسائل سوچنے سمجھنے کے، اور ہمارے جو ارد گرد آس پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، تو جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک بدتر ہے وہ شخص، سب مخلوقات میں بدتر ہے، سب چلنے پھرنے والوں میں بدتر ہے، سب عقل والوں میں بدتر ہے، جو کہ
اپنے ان اعضاء کو اور اپنے ان اسباب کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتا. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تحقیق چلنے والوں میں سب سے بدتر ہے اللہ کے نزدیک بہرا گونگا جو سمجھتے نہیں، بہرے گونگے جو سمجھتے نہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں بھلائی نہیں ہے، ان میں نیکی نہیں ہے. اللہ تعالی ان کو سنا دیتے اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی، گویا اللہ تعالی ان کو نہیں سناتے کیونکہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. لیکن جیسے پیچھے آ گیا کہ سبب یہ خود بنتے ہیں. بار بار بتا چکا ہوں کہ کسب جو ہوتا ہے وہ بندے کا ہوتا ہے، خلق اللہ کا ہوتا ہے. جب بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، کرنے دیتا ہے. وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو وجود دے دیتا ہے. تو یہ اپنے ان اعضاء کو استعمال کرتے نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں ان میں کوئی خیر اور نیکی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں سناتا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان میں کوئی بھلائی تو ضرور ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا دے تو ضرور پھر جائیں اس حال میں کہ منہ موڑنے والے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بالفرض سنا بھی دے نا تو بھی چونکہ ان میں خیر نہیں ہے، ان میں نیکی نہیں ہے، اس لیے یہ منہ موڑیں گے، پھر جائیں گے. لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تاکید یہ الفاظ ہیں، پھر جائیں گے اس حال میں کہ اعراض کرنے والے ہوں گے، منہ موڑنے والے ہوں گے. گویا بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، وہاں سے بالکل ہٹ جائیں گے، منہ موڑ لیں گے. فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو سنا دے لَتَوَلَّوْا، ضرور پھر جائیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوں گے، منہ پھیرنے والے ہوں گے. تو یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کہ اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں سب سے بدتر ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں اس کے برخلاف کہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا، ان کی پکار پر لبیک کہنا، یقین کرنا، عمل کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جواب دو اللہ کو اور رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ بلائے تم کو اس چیز کی طرف جو تم کو زندہ کرتا ہے. یہاں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول یہ کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں بلاتا تم کو، یہ تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے بلاتا ہے. تم کو ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو تم کو زندہ کرے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، ایمان کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندہ کرے، تمہیں جہاد کی طرف بلاتا ہے جو تمہارے اسلام کو، تم مسلمانوں کو زندہ کرے. جہاد جو ہے اگر صحیح طریقے پر ہو، صحیح نیت کے ساتھ ہو تو قوم کو حیات دیتا ہے. اسی طرح ایمان یہ کفر کے مقابلے میں حیات دیتا ہے. کفر تو ایسا ہے جیسے موت. تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں بلاتا، تمہارے ہی مفاد کے لیے بلاتا ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے بلاتا ہے، ایسی چیز کے لیے بلاتا ہے جو تمہیں زندگی عطا کرے. تو اس کا جواب دو، اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا وللرسول، اے ایمان والو جواب دو اللہ کو اور رسول کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب بلائے وہ تم کو اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ تحقیق اللہ تعالی حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. مطلب یہ ہے کہ دیکھو دل میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. جو آدمی حق سے رک جاتا ہے، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو جواب نہیں دیتا، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہی نہ چاہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا،
اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ کو اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا، اللہ نے مجھے کیوں توفیق نہ دی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہوں۔ تو اپنے کرتوتوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے جو اللہ رب العزت نے اس کو اعضاء دیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کو حق کے لیے استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، کہ آدمی کے پاس جو بات آتی ہے وہ دل میں جب اثر کرتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تحقیق اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر وہ بتا دے گا کہ کس نے قبول کیا تھا اور کس نے قبول نہیں کیا تھا، اور جو قبول کرنے والا ہے اس کے لیے کیا بدلہ ہے، اور جو قبول نہ کرنے والا ہے اس کے لیے کیا بدلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایمان والوں کو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو نہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ یعنی عام فتنے سے ڈرو، عام فتنے سے ڈرو، عام آزمائش سے ڈرو۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے تو پھر فتنے کے حالات، آزمائش کے حالات جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوں گے، اور وہ فتنے اور آزمائش کے حالات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صرف ظالم لوگ ہی پکڑ میں نہیں آتے بلکہ پھر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ پکڑ میں آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی مختلف قسم کے پریشانی والے حالات ہیں، آزمائش والے حالات ہیں، تو جو گناہگار یا خراب لوگ ہوتے ہیں صرف وہی اس میں مبتلا نہیں ہوتے، وہی پریشان نہیں ہوتے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس آزمائش سے جو نہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتے ہیں، پھر ان لوگوں کو بھی پکڑتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ان ظالموں کو روکا نہیں، ان ظالموں کو ڈرایا نہیں، امر بالمعروف اور نہی المنکر نہیں کیا، تو وہ لوگ بھی پھر پکڑ میں آتے ہیں۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر کتنی مہربانی کی کہ تم کتنے کمزور تھے، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کو جواب دو۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھے تھوڑے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ اچک لیں تم کو، تم لوگوں کے ظلم سے ڈرتے تھے، لوگ تمہیں نقصان پہنچاتے تھے، تمہارے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں۔ فآباکم، پس اللہ نے تم کو ٹھکانہ عطا فرمایا، جگہ دی۔ مکہ میں مسلمان مظالم کے نیچے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، کافر ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اللہ رب العزت نے مدینے میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا فآواکم، بس اللہ نے تم کو جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، اللہ نے ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اللہ نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، جس کے ذریعے مسلمان
مضبوط ہوئے اور ان کو طاقت ملی. فرمایا فآواکم پس اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا وأیدکم بنصرہ اور تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ. ورزقکم من الطیبات اور روزی دی تم کو پاکیزہ چیزوں سے. اللہ نے مدینے میں روزی دی مسلمانوں کو، مہاجرین کو، انصار کو. لعلکم تشکرون امید ہے کہ تم شکر کرو. مکہ میں پریشان تھے، روزی کے سلسلے میں بھی پریشان تھے، مظالم کی وجہ سے ہی پریشان تھے. اللہ نے مدینے میں ٹھکانہ دیا، اللہ نے مدینے میں اپنی مدد کے ساتھ قوت دی. مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو. اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے، ان کے ساتھ خیانت نہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے، اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں کے ساتھ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو کوئی ذمہ داری دیں اس میں خیانت مت کرو، جو کوئی احکامات دیں اس میں خیانت مت کرو. جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس میں خیانت مت کرو. ظاہر سی بات ہے کہ جہاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، تو جہاد کے مال غنیمت میں خیانت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے اگر کوئی عہدہ دیا، کوئی ذمہ داری دی، اس کو صحیح طرح نہ نبھانا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے. اسی طرح وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو اپنی امانات کے سلسلے میں. آپس میں جو تم ایک دوسرے کو امانتیں دیتے ہو، آپس میں تم جو ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دیتے ہو، آپس میں جو تم ایک دوسرے کو عہدے دیتے ہو، اس میں بھی خیانت مت کرو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول خیانت مت کرو اللہ سے اور رسول سے. وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں. وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ایک تو ہوتا ہے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی اللہ کے نزدیک معاف ہے، لیکن جانتے بوجھتے کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، نہ آپس کی امانتوں میں نہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کا مطلب آزمائش، یہ مطلب نہیں ہے کہ بری ہیں، بری ہوتی تو اللہ منع کر دیتے. آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے اس کے ذریعے تمہیں کہ کیا کرتے ہو. مالوں کی وجہ سے کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو یا اطاعت کرتے ہو. اولاد کی وجہ سے کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا خیانت کرتے ہو. اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے. انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مال اس ذریعے سے بھی آ رہا ہے، اس ذریعے سے بھی آ رہا ہے، کس ذریعے سے حاصل کروں. جائز ذریعہ بھی موجود ہے، ناجائز ذریعہ بھی موجود ہے، کس ذریعے سے حاصل کروں. اولاد جو ہے وہ جائز کاموں کا تقاضا بھی کر رہی ہے اور ناجائز کاموں کا بھی تقاضا کر رہی ہے، کیا کام کروں. تو اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ آزمائش. اور اسی طرح مفہوم سمجھنا چاہیے کہ جو عورت کو فتنہ قرار دیا گیا ہے حدیثوں میں بھی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آزمائش ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے. ایک طرف جائز بھی موجود ہے، ایک طرف ناجائز بھی موجود ہے. تو جائز کو اختیار کرنا ہے یا ناجائز کو اختیار کرنا ہے، یہی آزمائش ہے. تو جس طرح عورت فتنہ ہے، آزمائش ہے، اسی طرح مال اور اولاد بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے. اور میں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بری چیز ہے، بلکہ آزمائش کا ذریعہ ہے، آزمائش کا سبب ہے.
تو فرمایا کہ وہ جان لو انما اموالکم اولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہی ہیں، یہ جو سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہی ہیں، کلمہ حسر ہے، یعنی تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو اللہ نے دیے ہیں یہ فتنہ اور آزمائش کے لیے ہی دیے ہیں۔ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تحقیق اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کا مال ہے، یہ جو دنیا میں اولاد ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف گزارے کا سامان ہے، یہ دنیا میں کام چلانے کے لیے دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو جوڑا گیا ہے آزمائش کے لیے، ورنہ حقیقت میں اجر اور بڑا اجر تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے اس کی طرف نگاہ رہنی چاہیے، دنیا میں جو مال اولاد ہے اس کی طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف زندگی گزارنے کے لیے اور کام چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کرنا چاہیے، لیکن نظر جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے جنت، اسی کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جان لو انما اموالکم اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ بڑا اجر عطا فرمائے۔